یا غوث کہنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، یا علی کہنے والے، شرک میں مبتلا ہونے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا تو مولا کائنات کہیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ نعت علی پڑھو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ان لوگوں کا وہابیوں کا بولنا ہے نعوذ باللہ من ذلک کہ میں نے کب ایسا کہا تھا؟ سرکار غوث پاک فرمائیں گے کہ میں نے یا غوث کہنے کا حکم کب دیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں فَيُنْتِقُ اللَّهُ الْأَصْنَامَ، اللہ رب العزت ان بتوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ان آیتوں کا، یہاں بات بتوں کی جا رہی ہے۔ رہا معاملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کہو، تو باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک دعا تلقین فرمائی تھی بعض اہم موقعوں پر، اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ یا محمد انا نتوجہ بک الی ربنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں باقاعدہ اپنے صحابی کو 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ نعت علی ہم پڑھتے ہیں تو برابر پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہمارا وسیلہ ہے۔ ہم نعت علی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ ہم نعرہ یا غوث لگاتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے گڑھ کے طریقہ ایجاد کیا ہو، بلکہ خود حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں من نادانی بسمی فی قربت کشفت عنہ، جو کسی مصیبت میں میرا نام لے کے پکارے گا اس کی مصیبت آسان ہوگی۔ اب سرکار غوث پاک کیوں کہیں گے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میرا نام لے کر پکاریں؟ یہاں نام لے کر پکارنا عبادت کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ۔ یہاں پر بات پرستش کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتا، خدا کا بندہ کہتا ہے۔ ہم نماز میں جب تحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، آپ کی عبدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں بندگی کا کیا شائبہ ہے؟ خدا بنانے کی بات کہاں سے نکل آئی؟ ہم ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مدد کے لیے پکارتے ہیں تو خادر سمجھ کے نہیں پکارتے، عبد القادر سمجھ کے پکارتے ہیں۔ ہمارا وظیفہ یہ نہیں ہے یا قادر شیئا للہ، ہمارا وظیفہ ہے یا عبد القادر شیئا للہ۔ قدموں کی ٹھوکروں سے 600 سال پرانی خبر میں سے مردے کو اٹھا کر کھڑا کر دینے والے کو بھی ہم نے قادر نہیں کہا، اتنا دیکھ کے بھی ہم نے عبد القادر کہا۔ شرک یہاں کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ تو عزیزان محترم، یہ آیت وسیلے کے بارے میں نہیں ہے۔ وسیلہ بنانا تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ قیامت کے دن اس وقت تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک تمام اہل محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش نہیں کریں گے۔ اس وقت تک قیامت کے دن بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ تو ان آیتوں کا وسیلے سے کوئی تعلق نہیں، ان آیتوں کا تعلق عبادت سے ہے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو پنجتن پاک سے قد ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جو منافقت کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، یا علی کا نعرہ سن کر جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ مبارکہ سن کر جن کے دل جلنے لگتے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے نفاق کی صفت پہ پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے مومن ہی محبت کرتا ہے، علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ نعت علی سن کے جلنا، نعرے یا غوث سن کر مسلمانوں پر غیر ضروری فتوے داغنا، عزیزان محترم، اس کا ان آیتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں بات عبادت کی جا رہی ہے، یہاں بات پرستش کی جا رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو وسیلہ بناتے تھے، ان کی بات نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا یہ تو دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی انبیاء اور اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے گا، وہ تو وہاں بھی بنایا جائے گا۔ موجودہ دور میں خارجیوں کی جانب سے، ناصبیوں کی جانب سے، اہل بیت خاندان نبوت کی جانب کے مخالفین کی جانب سے، اور منکرین عظمت اولیاء مقربین کی جانب سے یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اس طرح برا حشر ہوگا وسیلہ بنانے والوں کا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں وسیلے کی بات کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو، مشرک جو اللہ کے برابر دوسروں کو خدا ماننے والے، یہاں بات ان کی ہو رہی ہے، وسیلہ بنانے والوں کی نہیں ہو رہی ہے۔
وہ کہیں گے قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جن کو ہم تیرے برابر سمجھتے تھے۔ آپ بتائیے کہ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانے والا ان کو اللہ کے برابر کب سمجھتا ہے؟ الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، جن کی ہم پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ اور انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانے والا کب ان کی عبادت کرتا ہے؟ ان کو وسیلہ بھی جو بنایا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہی ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر جانے کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف آنے کے لیے اہل اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان آیتوں کا کوئی تعلق وسیلہ بنانے والوں سے نہیں ہے۔ یہ آیتیں مکہ مکرمہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اب اگر کوئی زبردستی اس طرح کے مضامین نکالتا ہے تو تحریف بالقرآن کرتا ہے، اور تحریف بالقرآن کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کا غلط مصداق بتانا، اس کا مقصد ایک ہے، دوسرا مقصد بتانا، وہ آیت بت پرستوں کے حق میں نازل ہوئی اس کو لا کر اہل ایمان پر چسپاں کرنا، یہ قرآن میں تحریف کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزز شہزادے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دلبند سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو بتوں پر نازل کی جانے والی آیتوں کو اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں۔ اشرار خلق اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو بت پرستوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو لا کر مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کو، یا محبوب سبحانی خندل نورانی پیر لاسانی امامنا و شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کو کون مسلمان اللہ کا شریک بناتا ہے؟ کون مسلمان ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ان کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یا پھر اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ بطور توسل کے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر، تو اس ان آیتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔